مرتبہ ثمامہ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا تو اس کی یہ خوش بختی کہ وہ غلطی کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں آ نکلا۔ مدینہ کے اطراف میں ہر وقت حفاظتی دستے گشت کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی مشکوک شخص، کوئی جاسوس، کوئی دشمن نظر آئے تو وہ اس سے مدینہ کو محفوظ رکھ سکے۔ تو یہ ثمامہ جو ہے یہ ایک معروف اسلام کا دشمن تھا، تو جب حفاظتی دستے کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ مسجد نبوی میں لا کر انہوں نے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور دیکھا تو ایک لمبا چوڑا اور بڑا باروب، سینہ چوڑا اور غرور اور تکبر کے ساتھ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار مجھے تم پر گرفت دے دی، میں نے تمہیں قابو کر لیا۔ تو اس نے کہا معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن اے محمد سنو کہ اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میرا بدلہ لیا جائے گا، اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو میں اس کا شکر گزار ہوں اور اس کا بدلہ چکانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور اگر کوئی مال و دولت چاہیے تو وہ بھی تم مانگ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں بڑی ہمت سے، حوصلے سے، برداشت کے ساتھ سنی اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس کی ضیافت کی جائے۔ اگر آپ کی جگہ پہ کوئی اور بندہ ہوتا تو جس طرح متکبرانہ انداز کے ساتھ اس نے یہ باتیں کی، فوراً اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیتے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حوصلے کے ساتھ یہ باتیں سنی اور چلے گئے۔ اگلے دن پھر مسجد نبوی سے گزر رہے تھے کہ ثمامہ کو دیکھا تو اس کے پاس رکے اور اس کا حال پوچھا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی غلطی اگر آپ کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اگر مجھے معاف کر دیں گے تو میں اس کا بدلہ آپ کو ضرور چکاؤں گا، اور اگر کوئی مال و دولت چاہیے تو وہ بھی آپ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور گزر گئے۔ اب تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آج اس کا فیصلہ ہونا تھا، تو صحابہ اکرام انتظار میں تھے کہ شاید اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم جاری ہوگا آج کہ اس کو سخت سزا ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے، اس کا حال پوچھا تو اس نے پھر وہی جو پہلے 2 دن جو باتیں دہرائی، پھر وہی باتیں دہرا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے اور صحابہ کرام منتظر تھے کہ اس کو کوئی سزا ملنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بغیر کسی شرط کے آزاد کرتا ہوں۔ ثمامہ بڑا حیران ہوا اور جلدی سے وہ مدینہ سے بھاگا، باہر نکلا مدینہ سے۔ تو اس کو خیال آیا کہ اتنا عالی ظرف اور اتنا بلند حوصلہ شخص میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زندگی میں۔ وہ خود تو رہا ہو کر آ گیا لیکن اس کا دل ادھر ہی رہ گیا۔ اس کو وہاں ایک باغ نظر آیا، اس نے وہاں غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور بے اختیار اس کے قدم پھر مدینہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کہا ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا تو تم گئے نہیں؟ ثمامہ نے کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے رہا کیا ہے میں رہا نہیں ہوا، بلکہ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے ساتھیوں میں، اپنے جانثاروں میں شامل کر لیں۔ تو ثمامہ نے کلمہ پڑھا۔